اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کے حصہ عبادات میں سے زکوٰۃ سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے، اور اسلامی معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر کی کیا اہمیت ہے، اور کمزور طبقے کی اس سے کیسے مدد ہو سکتی ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم مشقی سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا مشقی سوال بھی ہے، مختصر زکوٰۃ کے معنی مفہوم بیان کریں، اس کا جواب بھی ہے پڑھائی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غریب، مسکین، اس طرح سے ان کی ترتیب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقل رکھتا ہو، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو، اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو، یعنی کہ ایسا مال جو پورا سال پڑا رہا ہو اور وہ کسی استعمال میں نہ آیا ہو، اس پہ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہو۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح بیان کریں، اس کا جواب تیسرا پیراگراف ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ہم اسی طرح شہ سرخی بنائیں گے۔ نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس پر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ، 30 گائے اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہاں تک ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ النور کی آیت 56 کا حوالہ دیا انہوں نے۔ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کلمہ طیبہ پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں خلفائے راشدین کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہاں ہم اس کی شہ سرخی دیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا فرمان، یہاں سے ہم لکھنا شروع کریں گے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں، یہاں سے لے کے آگے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا،
اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ کی اس قدر اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عشر۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ آپ کے مال پہ ہے اور زمین کی پیداوار جو فصلوں کی صورت میں ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کی زکوٰۃ ہے، تو اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، سورۃ انعام کی آیت 141 کا حوالہ ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح سرخی بنائیں گے۔ زمینی پیداوار پر عشر کی شرح، جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10% حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 5% حصہ ہے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب تھا۔ آگے پڑھتے ہیں، سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 5 مختصر ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں، تو اس کی شرح سرخی بنا کے زکوٰۃ اور عشر میں فرق، ہم یہاں سے اس کا جواب لکھیں گے۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ نتیجتاً جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گدہ گری رک جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب زکوٰۃ سے حاصل ہونے والا مال غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ جرائم کی طرف کم راغب ہوں گے اور بھیک کم مانگیں گے، گدہ گری کم کریں گے۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی امیر امیر تر نہیں ہوتا جاتا اور غریب غریب تر نہیں ہوتا جاتا، بلکہ معاشرے میں ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہوں۔ سبق کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی، 7 مختصر سوالات بھی دیکھ لیے۔ ہمارا اگلا مشقی سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں پہلی آپشن ہے ہمارے پاس، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر ہے۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گدہ گری کا۔ مختصر سوالات ہم نے پڑھائی کے دوران ہی نشان لگا لیے اور پڑھ لیے۔ تفصیلی سوال میں زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس میں ہماری مکمل پڑھائی شامل ہوگی، لیکن اس کو آپ شہ سرخیوں کی شکل میں اس طرح سے لکھیں گے کہ زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم پہلے بیان کریں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہے، پیراگراف ہے اس کو مختصر سا کر کے لکھا ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلا گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ اس کے بعد نقدی اور مال و تجارت پر زکوٰۃ کی شرح کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ مال پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کہ کب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی،
تو اس کا بھی ہم بتائیں گے کہ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی تھی، یہ ہم نے ساری پڑھائی کر لی ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ کا حوالہ ہے، اس کی شرح سرخی بنائیں گے۔ فرمان نبوی 2 فرمان ہیں، دونوں کو اکٹھا ملا کے لکھ دیں گے۔ پہلا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ طیبہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق کا جو فرمان ہے اسے مختصر کر کے لکھ لیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ تو اس کے بعد ہم عشر کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، اور عشر کی شرح جو زمینی پیداوار پر ہے اس کا بیان کریں گے، اس کی شرح سرخی بنائیں گے، اور پھر زکوٰۃ اور عشر میں فرق بیان کریں گے، جو کہ پڑھائی کے دوران ہم نے پڑھا بھی ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا حق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر سال میں 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال کا اختتام ہم زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت معاشی نقطہ نظر سے وہ بیان کریں گے۔ اسلام کے معاشی نظام میں لاسٹ پیراگراف وہاں دیا ہوا ہے، اسے میں نے مختصر کر کے لکھا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ و عشر کی بروقت ادائیگی سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے سے طبقاتی تقسیم بھی ختم ہوتی ہے، جرائم اور غدہ گری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے اور اسلامی فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تفصیلی سوال بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے سرگرمیاں ہیں کہ طلبہ چند آیات قرآن کی فہرست بنائیں جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہو۔ آپ ایسی آیات لکھ بھی سکتے ہیں سوال میں جن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سوال میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور کمرہ جماعت میں اسلامی نظام معیشت اور اس کے مصالح نیز غیر اسلامی نظام معیشت اور اس کے مفاسد کے بارے میں مذاکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کریں اور اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔